کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری 680 عیسوی کو عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور والد حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ بچپن سے ہی رسول اللہ کے دل کے بہت قریب تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ خلافت پر بیٹھا۔ یزید نے خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا تھا۔ وہ ظالم، فسق و فجور میں مبتلا اور اسلام کے قوانین کا مذاق اڑانے والا شخص تھا۔ اس نے مدینہ، مکہ اور تمام اسلامی علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ سب لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یعنی اسے اپنا خلیفہ تسلیم کریں۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین کو بلا کر یزید کی بیعت کا کہا، مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا اسلام کی تباہی ہے اور میرے جیسے شخص کا یزید جیسے شخص کو خلیفہ ماننا ناممکن ہے۔ کوفہ والوں کے خطوط اور امام حسین علیہ السلام کا سفر۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے ہزاروں خطوط امام حسین کو لکھے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ فوراً کوفہ تشریف لائیں، مگر جب یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو اس کا علم ہوا تو اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا اور کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر امام حسین کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کربلا کی سرزمین پر ادھر امام حسین اپنے اہل بیت، بچوں، جوانوں اور چند صحابہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں حر بن یزید کی فوج نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ حر کی فوج نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں روک لیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچے۔ یزید کی فوج برابر آتی گئی اور 30,000 سے زائد سپاہیوں کی فوج کربلا میں جمع ہو گئی۔ عمر بن سعد کو امام حسین کے مقابلے کا حکم دیا گیا۔ پھر 7 محرم سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ سخت گرمی، صحرا کی دھوپ اور پیاس کی شدت سے بچے بھی العطش یعنی پیاس پیاس پکارتے رہے۔ عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کا دن آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو آخری بار سمجھایا کہ میں صرف دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، مگر وہ نہ مانے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کو، جو صرف 72 جانثار تھے، ترتیب دی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضرت قاسم بن حسن، حضرت عباس علمدار اور دیگر بنی ہاشم کے نوجوان ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے۔ آخر میں امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا اور کہا کہ اس معصوم بچے کو پانی دے دو، مگر حرملہ بن کاہل نے تیر مارا جو علی اصغر کے گلے کو پار کر گیا۔ امام حسین نے خیمے کے پیچھے قبر کھودی اور بچے کو دفن کیا۔ آخرکار امام حسین خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بہادری سے لڑائی کی، مگر دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ شمر بن ذوالجوشن نے امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ اہل بیت کا قید ہونا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے خیمے لوٹ لیے۔ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو کوفہ اور شام کی بازاروں میں قیدی بنا کر گھمایا گیا۔ یزید کی دربار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو حضرت زینب نے بے خوفی سے خطبہ دیا اور فرمایا، یزید تو سمجھتا ہے کہ حسین کو قتل کر کے کامیاب ہو گیا، نہیں، اللہ کی قسم تو کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ کربلا کا پیغام۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے جان قربان کر دینا چاہیے، مگر ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ امام حسین نے یہ سبق دیا کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ ان کی قربانی رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بنی اور آج بھی محرم کے مجالس میں اسی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو حق و باطل میں فرق کا شعور رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسین جعفری ویڈیوز، میں ہوں جعفری گدا حسین رند۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملیں گے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔